अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उछलते कूदते हंसते मुस्कुराते चमकते दमकते साथियों, कमदीद जहां आप सुनते हैं रोजाना रंग बिरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीखी कुरानी और देश देश की मजेदार कहानियां। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और मजेदार कहानी जो है एक ऐसे बच्चे की जिसे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था। अरे आपकी नहीं, आप तो बहुत ही कामी बच्चे हैं सब। कहानी का उन्वान है काहिल मियाँ और इसे आपके लिए लिखा है बीना सिद्दीकी ने। काहिल मियाँ को अपने मोटापे के अलावा जिस चीज से प्यार था वो थी साइंस की तरक्की, क्योंकि साइंस की पैदा की हुई सहूलियात उनके मोटापे को बरकरार रखने में उनकी मददगार थी। ये जानना मुश्किल था कि काहिल मियाँ अपनी काहिली की वजह से इस कदर मोटे हो गए थे या मोटापे की वजह से काहिल। खैर, उनके वजन से पहले उनका तारुफ करवा दें तो बेहतर होगा। नाम तो उनके दादा जान ने बड़ा प्यारा रखा था, यानी कामिल मियाँ। लेकिन काहिल मियाँ ने काहिली का रोग ऐसा पाला कि कामिल मियाँ के बजाय हर छोटा बड़ा काहिल मियाँ पुकारने लगा। जब भी उन्हें कोई काम कहा जाता कह देते कि ये तो मैं कर चुका हूँ, या मैं नहीं करूँगा, या मुझे करना ही नहीं आता। हाथ पैर मारने की आदत झूले में ही तर्क कर दी थी। बड़े होने के बाद जो काम उन्हें सिखाए गए वो लाडला होने की वजह से सिखाने वालों को ही करने पड़े। स्कूल जाने की उम्र हुई तो उन्होंने स्कूल में अम्मी नाम की किसी शख्सियत को ना पाया जो मुंह में नवाले रखे और जूते का खुला फीता बांधे। सो रोते रोते घर पहुंचते और अम्मा से खूब लाड उठवाते, जैसे कोई पहाड़ खोद कर आए हों। आराम और खाना, काहिल मियाँ की जिंदगी में यही दो बातें थीं। गोया खाने के बाद आराम और आराम के बाद खाना उनका पसंदीदा मशगला बन चुका था। उनको हर किस्म की मेहनत और काम से चिढ़ थी। जब कुछ बड़े हुए तो मालूम हुआ कि दुनिया में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर काम बटन दबा के हो सकता है, तो उन्हें बटन बहुत ही पसंद आ गए। हर काम के मुतालिक यही सोचते कि बटन दबाएं और काम हो जाए। सिर्फ खाने और आराम की वजह से उनको एक ही चीज मिली थी और वो था उनका बेहिसाब वजन। काहिल मियाँ अक्सर फरमाया करते थे, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें हर काम उंगली के इशारे से हो जाता है, फिर बाकी जिस्म को तकलीफ देना दरअसल इन तमाम साइंसदानों की बेइज्जती है जिन्होंने इजाद और दरियाफ्तें की हैं। काहिल मियाँ के लिए स्कूल से छुट्टी का दिन ऐसा होता था कि अगर बिस्तर में गुरूब हो जाते तो तुलू नहीं हो पाते थे। ऐसे ही एक छुट्टी के दिन दोपहर होने को आई थी और काहिल मियाँ बिस्तर में डूबे हुए थे कि अम्मी ने प्यार से आवाज दी, बेटा कामिल, हरा धनिया तो लाके दे दो मुझे, मोहसिन से मंगवाना भूल गई। काहिल मियाँ की काहिली पे सख्त चोट पड़ी। नर्म बिस्तर छोड़कर ठेले तक हरा धनिया लेने जाए। सो बिस्तरी में लिहाफ मुंह से सिरकाया और कहने लगे, अम्मी, क्या धनिया के बगैर खाना नहीं बन सकता? साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आप हैं कि खाना पकाने के लिए हरे धनिये की मोहताज है। अम्मी झुंझुला उठी, लेकिन बेटा लाडला था इसलिए करीब आके नरमी से बोली, बेटा रायता बनाना है और तुम तो जानते हो तुम्हारे अब्बू और भाई रायते के बगैर बिरयानी नहीं खाते, और मैंने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है, जल्दी से हरा धनिया ला दो। शाबाश मेरा बच्चा। काहिल मियाँ मुंह फाड़ कर जमाइयाँ लेते हुए बोले, अम्मी, क्या बगैर धनिए पुदीने के रायता बनाने की कोई जदीद टेक्नोलॉजी दरियाफ्त नहीं हुई? अब अम्मी को गुस्सा आ गया। कामिल का लिहाफ खींच कर बोली, तुम कुछ ज्यादा ही काहिल होते जा रहे हो, सब तुम्हें कामिल के बजाय काहिल ठीक ही कहते हैं। उठो, सूरज सर पे खड़ा है, तुम्हारे अब्बू और भाई दफ्तर से आकर खाना मांगेंगे, फौरन जाके मुझे धनिया लाके दो।
امی سائنس کی ترقی کے اس دور میں آپ مجھے سبزی والے کے ٹھیلے تک بھیج رہی ہیں، وہ بھی ہرا دھنیا لانے کے لیے؟ یہ دیکھیں، موبائل پر اب راشن شاپ ہے، آن لائن سبزی گوشت منگوایا جا سکتا ہے، صرف بٹن دبا کر ہرا دھنیا آرڈر کر سکتا ہوں۔ کامل میاں نے ہاتھ مار کے میز سے اپنا موبائل اٹھایا۔ امی سر پہ ہاتھ مار کے کچن میں چلی گئی، جبکہ کاہل میاں موبائل کے بٹن دبانے میں مصروف ہو گئے۔ ویب سائٹ میں سبزیوں کا کھانا کھولا تو تمام سبزیوں کے نام انگریزی میں درج تھے، اور کاہل میاں صرف کھانے پینے میں اول تھے، باقی ہر مضمون میں ان کا ڈبہ گول تھا۔ ہرے دھنیا کی انگریزی دیکھنے کو گوگل کھول بیٹھے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اتنے میں امی نے آواز دی، کامل بیٹا، تمہارے ابو اور بھائی آ گئے ہیں اور کھانا بھی لگا دیا ہے، آ جاؤ۔ یہ واحد اعلان تھا جو کاہل میاں کو حرکت میں لا سکتا تھا۔ وہ فوراً بستر سے کودے اور منہ پر چھپا کے مارنے دوڑے، ورنہ امی سے ڈانٹ کھانا لازمی تھی۔ امی، کاہل میاں کا موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے، آج وہ کرسی پر بیٹھا تو اس کا جسم کرسی کے دونوں جانب لٹک رہا تھا۔ دوپہر کو کھانے کے بعد محسن بھائی نے امی ابو سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ہاں، سوچ رہا ہوں ذرا بڑے سائز کی نئی کرسیاں بنوا لوں، بیچارہ کامل پھنس پھنسا کے بیٹھتا ہے، بڑی کرسیوں پر پرسکون بیٹھے گا۔ ابو اخبار کو بل دیتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولے، حد ہو گئی ابو، میں یہاں اس کے موٹاپے کو کم کرنے کا سوچ رہا ہوں اور آپ ہیں کہ بڑی کرسیاں بنوانے کا سوچ رہے ہیں۔ محسن بھائی نے سر تھامتے ہوئے کہا، اچھا آپ اتنا پریشان بھی نہ ہو، ابھی بچہ ہے، کھانے پینے کا شوقین ہے، اس عمر میں بچے گولو مولو ہی اچھے لگتے ہیں۔ امی بھی لاڈ بھرے لہجے میں بول اٹھی، کھانے پینے کا شوقین اور بات ہے، لیکن وہ تو ہل کے پانی بھی نہیں پی سکتا، صرف کھانا ہے اور کھانے کے بعد بستر پر لیٹا رہتا ہے، اتنی کاہلی اس کے موٹاپے کو مشکوک بنا رہی ہے۔ محسن بھائی جھنجھلا کر بولے، تمہاری پپو نے کل اسے لیموں کا جوس اور سونف کا پانی پلایا تھا اور کہا تھا اس سے وزن کم ہوتا ہے، تمہاری پپو کو بھی میرے بچے کا وزن کاٹتا ہے۔ امی خفا ہو کے بولی، اچھا، پچھلے اتوار کو بچوں کی خالہ جان بھی تو وزن کم کرنے پر لیکچر دے کے گئی تھی، وہ یاد نہیں تم کو؟ جسے سن کر میرا اتنا خون کھولا کہ میرا آدھا کلو وزن بھی کم ہو گیا۔ ابو نے بھی جواب دیا، اوفو، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہلانے جلانے کی کوشش کریں، ورنہ وہ ہر کام مشین سے لینے کے چکر میں ہاتھ پیر ہلانے سے بھی جائے گا۔ کوئی ہمارا دشمن تو نہیں ہے نا، وہ کامل کی بھلائی کے لیے تو کہتی ہیں۔ محسن بھائی نے نرمی سے کہا، بس بس رہنے دو، تم مننے سے 12 سال بڑے ہو، جب وہ تمہاری عمر میں آئے گا تو سب کام کر لے گا، ابھی اسے کھانے پینے اور تفریح کرنے دو۔ ابو نے غصے میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ امی نے بھی سر ہلایا تو محسن بھائی خاموش ہو کر رہ گئے۔ اب کاہل میاں دن رات آرام کیا کرتے تھے، بٹن دبا کے اسکول پہنچنے کو گاڑی تھی اور جب جی چاہا کھانا منگا لیا کرتے تھے، خاص کر ان دنوں میں جب امی کی طبیعت خراب تھی اور صرف سبزیاں پکا رہی تھی۔ موٹے تازے کاہل میاں کو سبزیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، ایسے میں کاہل میاں موبائل کے بٹنوں پہ خوب پھرتی دکھاتے دھڑا دھڑ بازار کے پیزا، برگر، چٹپٹی بریانی آرڈر کر رہے تھے۔ اکثر چیزیں بستر پر ہی کھاتے پیتے تھے، جس کی وجہ سے بستر پر جگہ جگہ داغ دھبے اور کمرے میں کاغذ بکھرے ہوئے تھے۔ اس گندگی میں ایک ہی چیز ترقی کر رہی تھی، جی وہ تھا کاہل میاں کا موٹاپا، جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ کاہل میاں رات کو بازار کی نہاری، صبح بازار کی حلوہ پوری کھانے کے بعد اب اسکول میں برگر کھا رہے تھے کہ اچانک چکر آیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسکول سے تلامید امی کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ کانپتے ہاتھوں سے ابو کا نمبر ملانے لگی۔ ابو بھاگے بھاگے آئے، کاہل میاں کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ان کے ڈھیر سارے ٹیسٹ کیے گئے۔ امی ابو اور محسن بھائی کا پریشانی سے برا حال تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ننھے سے بچے پہ کیا گزری۔ امی ابو کو ڈاکٹر صاحب ہوش اڑانے والی باتیں بتا رہے تھے، دیکھیے بچے کی عمر جو آپ لوگوں نے بتائی ہے اس کے حساب سے بچے کا وزن بہت زیادہ ہے، بچے کے خون میں چکنائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ دل کا مریض ہی بن سکتا ہے۔ آپ لوگ اس کو بازار کا کھانا بالکل بند کر دیں، روغنی کھانے نہ کھلائیے، اگلے 15 دن تک صرف ابلی ہوئی لوکی یا چنے کی دال کھلائیں، روزانہ بچے کو صبح شام واک اور ہر ماہ اس کے سارے ٹیسٹ لازمی کروائیں۔
کامل میاں کو ہوش آیا تو ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر دوبارہ بے ہوش ہونے کو جی چاہا۔ ہائے، ابلی ہوئی لوکی اور چنے کی دال، اف، میرے برگر، نہاری اور نان، صبح شام واک، یعنی پاؤں کی مدد سے چلنا پڑے گا، اپنے ذاتی پاؤں۔ ہائے، کاہل میاں ٹسر ٹسر رویا کیے۔ کاش وہ ڈاکٹر سے پوچھ لیتے کیا کوئی ایسا بٹن بھی ہے جو روزانہ بستر میں لیٹے لیٹے واک کروا دے۔ یہ تو ہم نہیں جانتے کہ پھر کاہل میاں کا کیا ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب تو بہت ہی پھرتیلے اور ہوشیار بچے ہیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔